دیکھو کہ جو عرش و فرش کے درمیان محدود علم ہے وہ کبھی خدا کا ہو سکتا ہے؟ خدا کا علم محدود ہونے سے رہا. خدا کا علم تو ایک ذرے کے متعلق غیر متناہن فی غیر متناہن فی غیر متناہن. ایک ذرے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی. ایک ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی وجوہات سے اور جس طور طریقوں سے جانتا ہے بس اللہ ہی جانتا ہے. اور رہا حضور کا علم تو وہ تو ہم نے حضور کے لیے محدود علم ثابت کیا. وہ علم ثابت کیا جو عرش سے لے کر فرش تک ہے. لوح محفوظ جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ثابت کیا. عرش سے لے کر فرش تک، آدم سے لے کر آن دم تک، پہلے دن سے لے کر روز قیامت تک کے علوم ثابت کیے. یہ تمام ان دنوں میں تمام چیزیں، واقعات، ما کانا و ما یکونو، جو ہوئے ہیں اور ہوں گے وہ تمام کے تمام محدود ہیں. تو جو کہتا ہے کہ یہ علم خدا کا ہے وہ خدا کے علم کو محدود نہیں بنا رہا. یقیناً آپ دیکھیے اس نے خدا کے علم کا مذاق اڑایا. جس نے مقام مصطفیٰ نہ پہچانا وہ کبھی حضور اللہ کا مقام نہیں پہچان سکتا. تو دیکھیے اہل سنت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام بھی پہچانا اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور اولیاء کا مقام بھی پہچانا. حضرات کرام، اب یہاں میں اپنی بحث کو اس جزاکم اللہ سے پہلے یا اس کی طرف التفات کرنے سے پہلے، چونکہ یہ ایک نقطہ یہاں اس دربار عالی کی نسبت سے عرض کرنا ضروری ہے، یہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا کعبہ بھی سب سے افضل کعبہ ہے، ہمارا دین بھی سب سے افضل دین ہے، اور الحمدللہ ہمارا مسلک بھی سب سے، ہمارے اس مسلک میں یعنی ہمارے اس فرقہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ فقہی مذاہب بھی 4 ہیں، اور طریقت میں جو سلوک کے راستے ہیں وہ بھی مشہور راستے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کا مذہب ہے، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، اور یوں ہی طریقہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ. تو اب اسی آیت کریمہ کے زمرے میں میں یہ بھی بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، جس پر بعد میں ایک آیت کریمہ حوالے کے طور پر بھی پیش کروں گا، کہ الحمدللہ کہ ہم جس مسلک میں جس مبارک فقہی مذہب پر چلنے والے ہیں وہ بھی سب سے افضل مذہب ہے، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب سب سے پہلا مذہب ہے تدوین ہونے کے اعتبار سے، اور اختتام کے اعتبار سے وہ سب سے آخری مذہب ہوگا. یعنی اسلام کا پہلا مذہب ازروی تدوین جو کتابوں میں لکھا گیا، سب سے پہلا مذہب حضرت امام اعظم کا مذہب مذہب حنفی ہے، اور اسلام کے آخر تک رہنے والا مذہب، یہ بات ازروی کشف ثابت ہے، حضرت امام ربانی کا بھی کشف ہے اور حضرت عارف شعرانی کا بھی کشف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر تک چلنے والا مذہب بھی مذہب ابو حنیفہ مذہب حنفی ہوگا. اور اس طریقے سے یاد رکھیے کہ الحمدللہ طریقت میں جو ہمارا مسلک ہے اور اس دربار سے منسلک لوگوں کا مسلک ہے، الحمدللہ وہ مذہب جو طریقہ نقشبندیہ ہے وہ بھی اپنے مبدے کے اعتبار سے سب سے پہلا ہے. اس کے سرخیل حضرت صدیق اکبر ہیں، وہی سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، وہی سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہیں، اور وہی انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص بھی ہیں. اور پھر حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ یہی حضرت
صدیق اکبر کی جو نسبت ہے، اسی نسبت کی تتمیم اور تکمیل حضرت مہدی موعود کریں گے، حضرت مہدی معہود کریں گے، یعنی اولیت کے اعتبار سے بھی اس طریقہ نقشبندیت کو اولیت حاصل ہے، اور آخر تک رہنے والا بھی انشاءاللہ اولو العزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں جو سب سے مبارک مسلک ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، اور پھر سب سے کامل ولی، منصوصی ولی بعد میں آنے والے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے صحابہ کو بھی نہ بڑھاؤ، یعنی حضرت امام مہدی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو صحابہ سے بھی نہ بڑھاؤ، اگرچہ بظاہر تو یہی ہے کہ صحابہ کرام یقیناً ان سے بڑھ کر ہیں، لیکن کہا گیا ہے، حضرت تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ ان کو صحابہ سے بھی نہ بڑھاؤ، ایسا کامل ولی بھی اسی نسبت نقشبندیہ کو لے کر آگے چلے گا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے پیروکاروں میں سے۔ حضرات کرام، میں اس پر ایک آیت کریمہ پیش کر اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ خدا کی ذات وہی ہے جس نے عرب کے ان پڑھوں میں، عرب کے جو بغیر پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں میں اپنا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان ان پڑھوں پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاکیزہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے رسول کی ہدایت سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ رسول کی ہدایت ایک تو سامنے والوں کے لیے تھی، صحابہ کرام کے لیے تھی، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اس کا عطف اس منصوب پر ہے، اس ضمیر منصوب پر ہے، یعنی وَيُعَلِّمُ الْآخَرِينَ، یعنی بعد والوں کی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتا ہے، ایسے بعد والے منہم جو پہلے والوں سے ملتے جلتے ہوں گے، ایسے بعد والے جو پہلے والوں سے ملتے جلتے ہوں گے، آئیں گے